اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ آج کا موضوع مہلت کا اختتام، مہدویات کے حوالے سے جاری اس سیریز کا یہ 9واں حصہ ہے۔ آج کے اس موضوع میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کی رحمت اور سلامتی ان پر ہو، بنی اسرائیل کے مقدس پیغمبر تھے۔ جب یہود کی بدعمالیوں کی پہلی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا اور اس نے عراق سے آ کر یروشلم کو تاراج کر ڈالا، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کے نسخے جلا ڈالے، یہود کا قتل عام کیا، شہر کو برباد و ویران کیا، باقی ماندہ بچے کھچے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو جس زمانے میں یہود وہاں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیے ان میں پھر سے انبیاء بھیجنے شروع کیے۔ جی ہاں، انہی انبیاء میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت و کردار میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان دونوں پیغمبروں کو آغاز میں غلام بنا لیا گیا تھا، اور پھر ایک اجنبی ملک میں اجنبی و مظلوم شخص کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی جسمانی پرورش اور روحانی تربیت کی، حتیٰ کہ وہ پیغمبر بننے کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے عہدوں تک پہنچے۔ معزز سامعین، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے، جبر و ظلم کے ماحول میں کلمہ حق بلا خوف و جھجک کہتے رہے۔ دونوں پر فتنہ پردازوں نے تہمت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی ایسے دلائل سے ظاہر فرمائی کہ دشمن بھی انکار نہ کر سکے اور معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، بخت نصر کے بعد نیبوشانزار بادشاہ ہوا۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس کا مطلب سمجھنے میں وہ اتنا الجھا کہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور نجومیوں، جادوگروں، کاہنوں اور مستقبل کا حال بتانے والے کو جمع کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب علم کا بے جا دعویٰ کرنے والے سب عاجز آ گئے تو کسی نے اسے بنی اسرائیل کے دانشمند اور صاحب فہم نوجوان دانیال کی اطلاع دی۔ اس نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان پر یہ علم مزید کھولا جائے اور اس خواب کی صحیح تعبیر انہیں سمجھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کے دل میں خواب کا صحیح مطلب القاء کر دیا گیا۔ نیبوشانزار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مختلف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں وہ حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی ہیں، ماں سوائے ان چند باتوں کے جن میں یہودی اور عیسائی حضرات نے تحریف کر دی ہے اور اسے توڑ مروڑ کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق واضح پیش گوئی ہے، اور یہ کہ ایک ابدی پیغام اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر ہوگا۔ اہل کتاب کی بدنصیبی کہ وہ حقیقت کا انکار اس وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ سردست ہمارا موضوع اس خواب میں سے عددی پیش گوئیوں پر مشتمل وہ حصہ ہے جو ہر دور میں بحث و تحقیق کا موضوع رہا ہے، اور اب تو ان کے ظہور کے دن افق سے ورے نہیں پورے دکھائی دیتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اب آگے چلنے سے پہلے ایک واقعہ یہ بیان کرتے چلیں جسے ابن اسحاق
ابن ابی شیبہ، امام بہقی، امام ابی الدنیا اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تستور نامی شہر فتح ہوا تو فاتح فوج میں شامل صحابہ و تابعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آپ کا جسم مبارک ایک تابوت میں بالکل اصل حالت میں بغیر کسی قسم کی تبدیلی و تغیر کے موجود تھا۔ ان کے سر پر کپڑے کا ایک خط تھا جس پر اجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن تابعین کے نام ہیں ان میں ابو العالیہ اور معترف بن مالک مشہور ہیں۔ یہ حضرات یہ تحریر لے کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مشہور صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اہل کتاب یہود میں سے تھے اور سچا اسلام لے آئے تھے، اللہ سے ان سے راضی ہو، سے یہ تحریر پڑھ کر عربی میں ترجمہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابو العالیہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس ترجمہ شدہ تحریر کو پڑھنے والا پہلا شخص میں تھا۔ اس میں درج تھا تمہاری تمام تاریخ اور معاملات، تمہاری تقریر کی سحر آفرینی اور بہت کچھ جو ابھی واقع ہونے والا ہے۔ معزز سامعین، اس میں درج تھا جس کا ذکر ابن کثیر اور مختلف مشہور تصانیف میں درج تھا جس کا ذکر بہت سی کتابیں جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ میں درج ہے۔ تمہاری تمام تاریخ اور معاملات، تمہاری تقریر کی سحر آفرینی اور بہت کچھ جو ابھی واقع ہونے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے کا بھی تذکرہ ہے۔ مثلا ذکریہ کی صورت میں یہ آیت دی ہوئی ہے، اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھی کے بچے پر۔ میں یوں فریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کر دوں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین کے کنارے تک ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ الفاظ واضح ہیں، لیکن عیسائی اس حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے یروشلم میں تنہا مسافر کی حیثیت سے داخلے کو مراد لیتے ہیں۔ اونٹنی کے لفظ کو انہوں نے اسی لیے گدھے سے تبدیل کیا ہے۔ یہ ان حضرات کی دیدہ دانستہ پیدا کردہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ بے شک مذکورہ پیش گوئیوں میں اسلامی فتوحات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں دیا گیا، لیکن فارسیوں اور رومیوں میں سے کوئی بھی حکمران ایسا نہیں گزرا کہ جس نے فارس کے ساحل سے بحر متوسط اور بحیرہ طبریہ سے عدن تک پورے علاقے پر حکمرانی کی ہو۔ یہ حقیقت صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر صادق آتی ہے۔ اب ہم اصل واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ معزز سامعین، بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب یہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے اور نور اور دانش اور کمال حکمت تجھ میں ہے۔ حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس تحریر کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں، لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے۔ اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے، بس اگر تو اس تحریر کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی خلد پائے گا اور تیری گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا، جس کا ذکر سورہ دانیال آیت 3 سے 18 میں بھی موجود ہے، تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس تحریر کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اسے بیان کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔ اس میں دنیا کی تاریخ کے مختلف ادوار
اور مختلف حکومتوں کے آغاز و انجام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔ ان میں سے جس پیش گوئی کا تعلق ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد ایک خاص حکومت کے قیام سے ہے، اس کا نام انہوں نے نفرت کی ریاست اور گناہوں کی مملکت رکھا ہے۔ جی ہاں معزز سامعین، اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور اس میں گناہوں کی بھرمار سے یہ آغاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا، اور یہی وقت دو مقدس روحانی شخصیتوں جناب مہدی اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور دو بڑے فتنوں الدجال الاکبر اور یاجوج و ماجوج کے ظہور کا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے جس حصے سے ہمیں دلچسپی ہے وہ یہ ہے، شمالی بادشاہ کی جانب سے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کر دیں گی، پھر وہ روزانہ کی قربانیوں کو چھین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔ اس عبارت میں محترم قلعے کو ناپاک کرنے سے مسجد اقصیٰ پر یہودی قبضہ اور وہاں خنزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چھیننے سے نمازوں پر پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ روزانہ کی قربانی سے عبادت مراد ہے کیونکہ نماز روز ہوتی ہے جبکہ قربانی روز نہیں ہوتی۔ نفرت کی ریاست جو القدس یعنی کہ یروشلم پر قبضہ کر کے یہاں گناہگار مملکت قائم کرے گی، اس سے موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ یہ ریاست قائم کیسے ہوگی اور اس کے کرتوت کیا ہوں گے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، جس کا ذکر تورات اور دانیال میں بھی موجود ہے، اور افواج اس کی مدد کریں گی اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افواج امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ اجاڑنے والی مکروہ چیز کی تنصیب سے مسجد اقصیٰ کی جگہ دجال کے قصر صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مراد عیسائی دنیا کو ورگلا کر صہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچاننے والوں کے کچھ کرنے سے فلسطینی فدائین کی بے مثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ان کی خدا پرستی اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوشخبری ہے جو ان مظلوموں کے زخموں کا مرہم ہے۔ سوال یہ ہے، یہ ریاست کب قائم ہوگی؟ یہ ہماری اس بحث کا اہم ترین سوال ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا ذکر تورات اور سورہ دانیال میں موجود ہے، پھر میں نے دو مقدس غیبی آوازوں کو کہتے سنا، یہ معاملہ کب تک اس طرح چلے گا کہ میزبان اور مقدس مقام کو قدموں تلے رون دیا جائے؟ اس پر دوسری آواز نے جواب دیا، 2300 دنوں تک کے لیے، پھر یہ مقدس مقام صاف کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس پیش گوئی سے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کس لمحے سے 2300 سال بعد؟ یہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ پہلے آخری پیش گوئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریاست 45 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا ذکر تورات میں موجود ہے، اگرچہ میں نے فرشتوں کی یہ بات سن لی مگر میں اسے سمجھ نہیں سکا، چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، کھیل کس طرح ختم ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، دانیال اپنے کام سے کام رکھو۔ الفاظ پر قفل چڑھا دیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب آخری وقت آنے پر سارا راز فاش ہوگا، جس دن کہ قربانیاں چھین لی جائیں گی اور نفرت کی ریاست قائم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے 1290 دن باقی رہ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو 1235 کے اختتام تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اے دانیال،
تم اپنا کام دنیا کے اختتام تک کرتے رہو، تمہیں آرام دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عیسائی اور یہودی شارحین یہاں پہنچ کر سخت تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں وقت کا جو تعین کیا گیا اس سے کیا مراد لیا جائے، کیونکہ دنیا میں ایسی ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی۔ مگر وہ تورات ہی سے مدد لے لیں اور آئینہ دیکھنے سے نہ ڈریں تو تورات میں دنوں سے مراد سال لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مثلاً حزقیل میں ہے، میں نے تمہارے لیے ایک دن کو ایک سال کے برابر کر دیا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہیں۔ اب پیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات و انجیل کے شارحین کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندر اعظم کے ایشیا فتح کرنے سے ہوتا ہے، جو 333 قبل مسیح میں ہوا۔ چنانچہ نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل مسیح کے 2300 سال بعد ہوگا۔ اگر اس بات کو زیر بحث رکھا جائے، اگر ہم 2300 میں سے 333 کو مائنس کر دیں، یعنی کہ اگر 2300 میں سے 333 کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس جو حرف اور جو ہندسہ سامنے آتا ہے وہ ہے 1967، یعنی کہ نفرت کی ریاست کا قیام جو کہ 333 قبل مسیح کے 2300 سال بعد ہوگا، یعنی 1967 میں۔ جی ہاں، یہی وہ سال ہے جس میں اسرائیلی افواج القدس میں داخل ہوئی اور مسجد اقصیٰ کی ہولناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل اگرچہ 1948 میں بنا، لیکن القدس یعنی یروشلم جس تک رسائی یہود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 میں اسرائیلیوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر یہ ریاست اپنے قیام کے 45 سال بعد تباہ و برباد ہوتی ہے اور اس کی بربادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کی افواج کے ہاتھوں ہوگی اور یہ دجال اور گستاخ یہودیوں کے کلی خاتمے پر ختم ہوگی، تو پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ 1967 میں اگر 45 کو جمع کریں تو ہمارے پاس 2012 کا ہندسہ آتا ہے۔ تو بعض محققین کا کہنا ہے کہ اس فارمولے سے نفرت کی اس گناہ گار مملکت کا اختتام یا اختتام کے آغاز کا زمانہ 2012 کے آس پاس بنتا ہے۔ واللہ عالم، بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یہ سب کب ہوگا؟ کہہ دیجئے شاید یہ عن قریب ہی ہو جائے۔ عالم عرب کے مشہور حق گو عالم ڈاکٹر صفر بن عبد الرحمن الحوالی، جنہیں حق گوئی کی پاداش میں متعدد مرتبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان کا کہنا ہے یہ کوئی حتمی سال نہیں۔ ہاں، اگر یہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہتے ہیں جیسے کہ اہل قریش نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شرط لگائی تھی، تو ہم بلا کسی تردید کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شرط ہم سے ہار جائیں گے، جس کا ذکر یوم الغزو میں موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہود یہ شرط ہاریں یا نہ، ان کا ارض فلسطین ہارنا اور آخری بربادی کا شکار ہونا یقینی ہے، اور تورات کے مطابق مبارک ہیں وہ لوگ جو تقوی اور جہاد پر کاربند رہتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دل زبان یا ہاتھ سے دیتے ہیں، ان کے لیے تنہائیوں میں روتے اور دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حشر کے متمنی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نفرت کی ریاست کے خاتمے پر اہل حق خوشی کے ترانے پڑھیں گے، یروشلم پاک صاف ہو جائے گا، تمام اہل زمین اور آسمانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ الحمدللہ، نجات، عظمت، عزت اور خوف سب کے لیے ہم خدا کے سزاوار ہیں جو ہمارا رب ہے۔ اس کے فیصلے درست ہیں کیونکہ اس نے اس طوائف کو سزا دی جس نے اپنی بدکاری سے روئے زمین کو بھر دیا تھا۔ اس نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا تھا اور اللہ نے اس سے اس کا انتقام لے لیا ہے۔
میرے پیارے ساتھیو، روئے زمین کو ظلم سے بھرنے والا امریکہ ہے، اور اللہ کی سزاؤں سے مراد ہوا، طوفان، زلزلے اور طاعون ایڈز ہیں جو امریکہ کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ عالمی شر کے خاتمے کے بعد عالمی خیر کا وقت آئے گا، اور خدا اپنے ان وفادار بندوں کو انعام دے گا جو حق کی فتح پر عاجزی کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ پھر میں لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ زبان دوں گا جو اللہ کا نام پکاریں گے اور جو کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پہنچ کر عیسائی و یہودی محققین گنگ ہو جاتے ہیں کہ اگر آخری فتح ان کی ہوئی تو پھر کندھے سے کندھا ملا کر ہم کے گیت وہ کس طرح گائیں گے۔ یہ ان کا جاہل عارفانہ اللہ کی آیات میں معنوی تحریف۔ پوری دنیا خصوصاً عیسائی اور یہودی اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں جس میں عبادت گزار بنیان مرصوص کی مانند نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی زبان پر پاکیزہ تکبیرات اور حمد کا ترانہ یعنی کہ سورہ فاتحہ جاری ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان ویڈیو سے حق و باطل میں فرق کرنے میں آسانی ہوگی۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک اس سیریز کے 9 حصے ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے دجال پر آپ کے سامنے ایک تفصیلی گفتگو پیش نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو چیز فراہم کی جائے اس میں آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ اور کسی قسم کا سوال پیدا نہ ہو، تو اس کوشش کو مکمل کرنے کے لیے ہم آپ کو مہدویات سے اس موضوع کا آغاز کروا چکے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو مہدویات کا یہ ہمارا 9واں حصہ ہے۔ اس کے بعد جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی 1 یا 2 ویڈیو مہدویات پر مجھے مزید بنانی پڑیں گی، تاکہ آپ کو مہدویات کے حوالے سے ہر سوال بآسانی سمجھ آ جائے۔ مہدویات ختم ہونے کے بعد ہم آپ کو مسیحیات کی طرف لے کر چلیں گے۔ جب مسیحیات کا اختتام ہوگا، پھر ہم آپ کو دجال کے بارے میں تمام تفصیلی شواہد اور تمام تفصیلی شک و شبہات کو دور کرنے کے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میری بھی اس ناچیز کی اس کوشش کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔